اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم سورہ آل عمران کا ترجمہ تلاوت کر رہے ہیں اور ہم آیت نمبر 50 کا ترجمہ کریں گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، حضرت عیسیٰ نے جب وہ اپنی ساری باتیں کی ہیں جو بنی اسرائیل سے، پھر وہ باتوں کو کچھ آگے کس طرح بڑھا رہے ہیں وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں، اور تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں اس کی جو مجھ سے پہلے موجود ہے تورات میں سے، یعنی تورات میں سے جو پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے جو موجود تھی کتاب، اس کی وہ تصدیق بن کر آیا کہ یہ کتاب ٹھیک ہے، صحیح ہے، سچی ہے، اور تاکہ حلال کروں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں جو حرام کی گئی تھی تم پر، اور لایا ہوں میں تمہارے پاس نشانی لے کر تمہارے رب کی طرف سے، لہذا ڈرو اللہ سے اور میری اطاعت کرو۔ اور دوسرا یہ کہ ان پر اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں حرام کی ہوئی تھی تورات کے اندر، اس کو حلال کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں حلال کروانی تھی۔ تو دیکھیں، دوسرا کام یہ حلال اور حرام کروانا، اس کے لیے بھی رسول کو آنا پڑتا ہے۔ اسی طرح نہیں کہ کتاب اٹھائی یا کوئی بھی چیز جو کتاب کے اندر موجود حلال حرام ہے وہ تو رہے گی، لیکن آپ اس طرح اپنے طریقے سے کسی کو حرام قرار دے دیں، کسی کو حلال قرار دے دیں، یہ نہ مولوی کا کام ہے نہ کسی اور کا کام ہے۔ اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ رسول بھیج رہے ہیں۔ رسول آئے گا، وہ آ کے یہ حرام اور حلال بتائے گا۔ اگر کوئی پہلے کی حرام چیز کی ہوئی ہے تو حلال بھی وہ کرے گا، اگر کسی کو حلال کو حرام اللہ تعالیٰ قرار دلواتے ہیں تو وہ بھی رسول ہی آئے گا، وہی آگے کرے گا، اپنے طریقے سے کوئی نہیں کرے گا۔ اسی طرح کسی بھی چیز کو یہ نہیں کہنا کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے۔ اگر جو حلال اور حرام کی بات کرے گا وہ کتاب سے ثابت کرے گا، وہ رسول آ کے کرتا ہے، اس کو پہلے رسالت کا دعویٰ کرنا پڑے گا۔ بے شک اللہ ہی رب ہے میرا اور رب ہے تمہارا، تو اسی کی غلامی کرو۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر ان کو کیا بتا رہے ہیں کہ بے شک اللہ ہی رب ہے میرا اور رب ہے تمہارا، سو اسی کی غلامی کرو۔ انبیاء یہی کہتے ہیں، رسول یہی کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا بھی رب وہی ہے، آپ کا بھی رب وہی ہے، غلامی کرنی ہے تو اسی کی کرنی ہے۔ حضرت عیسیٰ نے بھی یہی کہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کہا ہے کہ غلامی کرنی ہے تو رب کی کرنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بنایا کہ میرے غلام بنا لو، غلام رسول بنا لو، غلام نبی بنا لو، نبی بخش بنا لو، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بولا ہے۔ یہ آپ نبیوں پہ تہمتیں لگا رہے ہو، رسول پہ تہمت لگا رہے ہو اپنے پہ، خود کو مسلمان کہلا کے اور نبیوں کو تہمت لگاتے ہو، اور قیامت کے دن ان کو جواب دہی کے لیے آگے کروا رہے ہو۔ یہ کس طرح کے مسلمان ہو آپ لوگ؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے کہا کہ بے شک اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا بھی، سو اسی کی غلامی کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ سیدھا راستہ یہی ہے۔ پھر جب محسوس کیا عیسیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف سے کفر و انکار کا، یعنی وہ ابھی وہ بات نہیں مانیں گے، انہوں نے محسوس کیا کہ جو میں باتیں کر رہا ہوں ان کو وہ باتیں اچھی نہیں لگ رہی ہیں، یہ بات کو مانیں گے ہی نہیں، تو کہا انہوں نے کہ کون ہے مددگار اللہ کی راہ میں میرا۔ پھر انہوں نے جو لوگ تھے ان سے کہا کہ کوئی ہے جو اللہ کی راہ میں میری مدد کرے، یعنی آ جائے اس راہ پہ، سیدھی راہ پہ۔ تو حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں، ایمان لائے ہیں ہم اللہ پر، اور تم گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں۔
حواریوں نے کہا بولا کہ تم گواہ رہو کہ ہم کیا ہیں؟ مسلمان ہیں. کسی بھی نبی کو کوئی بھی ماننے والا ہے وہ مسلمان ہے. آپ یہ مت سمجھیں کہ وہ عیسائی ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ تعالیٰ نے یہی نام چنا ہے مسلمان. ہر نبی، اسی لیے تو میرا نبی، ہر نبی میرا نبی ہے، کیونکہ میں مسلمان ہوں. حضرت آدم بھی میرے نبی ہیں، حضرت نوح بھی میرے نبی ہیں، حضرت عیسیٰ بھی میرے نبی ہیں، تو حضرت موسیٰ بھی میرے نبی ہیں. میں نے کسی پر کوئی فرق نہیں رکھنا کہ یہ اوپر ہے یہ نیچے ہے. اللہ تعالیٰ نے جو کسی کو کوئی فوقیت دی ہے، وہ اپنے فوقیت اگر دیتا ہے تو وہ جو معجزات دیتا ہے اس کی وجہ سے فوقیت دیتا ہے. لیکن میں نے کسی نبی پہ کوئی فرق نہیں کرنا کہ یہ نبی اوپر ہے یہ نیچے ہے، یہ ادھر ہے یہ ادھر ہے. سب میرے نبی ہیں. دل و جان سے کہہ رہا ہوں کہ سب میرے نبی ہیں. تو آگے اللہ تعالیٰ فرمائیں، اے ہمارے مالک، ایمان لائے ہم اس ہدایت پر جو تو نے اتاری، اور پیروی کی ہم نے رسول کی، لہذا لکھ لے تو ہم کو شاہدین میں سے، شہادت دینے والوں میں سے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل نے بھی ایک چال چلنی چاہیے، کیونکہ ابھی وہ ان کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے. کیونکہ جو حق بات کرتا ہے نا تو وہ آگے والے کو آنکھوں میں چبھتا ہے. اور خصوصاً جو اس طرح کے فرقے واریت کے عالمین وغیرہ ہوتے ہیں نا، جو بنے ہوتے ہیں، ان کے تو اور زیادہ بندہ آنکھوں میں چبھ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ تو ہمارے فرقوں کے پیچھے پڑ گیا ہے، یہ تو بندوں کو سیدھی راہ بتا رہا ہے. ہم نے تو اتنی بڑی مشکل سے جو ہے ایک فرقہ کھڑا کیا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کے خلاف چالیں چلنی شروع کی، اور وہاں اللہ نے بھی اپنی تدبیر شروع کر دی. وہاں وہ تدبیریں کر رہے تھے، وہاں اللہ بھی اپنی تدبیر کر رہا تھا. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ سب سے زیادہ بہتر تدبیر کرنے والا ہے، کیونکہ اللہ کے آگے تو پھر کسی کی چلنی نہیں ہوتی ہے. لہذا ناظرین، جو یہ کتاب اللہ کی آخری کتاب فرمائے گی، ہم نے سر آنکھوں پر اس کی آیتوں کو ماننا پڑے گا. اور ہم نے جو یہ آیت نمبر 54 پہ یہ ختم کیا ہے، آگے آیت نمبر 55 آئے گی، اور اس میں کچھ خاص بات بھی آئے گی جو انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو میں پھر بتاؤں گا. اور ایسا عقیدہ، بوسیدہ عقیدہ جو انہوں نے بنایا ہوا ہے، اس عقیدے کو اگلی ویڈیو میں ہم نے ڈھیر کرنا ہے، اور وہ بھی پروف کے ساتھ، اور قرآن کے پروف کے ساتھ. لہٰذا یہ میری ویڈیوز جو ہے نا اس کو اچھی طرح سنیں، اور مسلمان اگر ہو کر مرنا چاہ رہے ہیں تو ان کو اچھی طرح دیکھیں ویڈیوز کو، اور قرآن کو سمجھیں. خالی اس کو ختموں پہ نہ نکالیں. ختموں کا ثواب، یعنی اگر قرآن شریف میں کوئی ثواب ہے بھی نا، ایک تو ہے ہی نہیں، اگر ہے بھی نا تو وہ تو آپ کو تب ملے گا نا جب آپ مسلمان کی سائیڈ پہ ہوں گے. آپ مسلمان ہی نہیں ہوگے تو ثواب آپ کو کیا کھا کے ملنا ہے؟ پہلے مسلمان بنو اور مسلمان رہو، اس پہ قائم تو رہو، ثواب تو آپ کو بعد میں ملے گا نا. جب آپ ہو ہی سنی شیعہ بریلوی دیوبندی، مسلمان ہو ہی نہیں تو ثواب کس چیز کا لے رہے ہو؟ یہ جو اتنا خرچہ آپ لوگ کر رہے ہو یہ کس وجہ سے کر رہے ہو؟ پہلے خود کو مسلمان والی سائیڈ پہ تو لے آؤ، پھر یہ اتنا خرچہ کرو بھی. یہ خرچہ کوئی میرے گھر سے نہیں کر رہے ہو، نہ میرے پاس پہنچا رہے ہو، لیکن یہ جو کر رہے ہو تو پہلے مسلمانی کی لائن پہ تو آ جاؤ. لہٰذا قرآن پاک کو سمجھو، ان کو اچھی طرح پڑھو، اور اپنی زبان میں پڑھو. اپنی زبان میں پڑھو گے تو آپ کو بات بھی سمجھ میں آئے گی. ورنہ ایسے ہے کہ بس وہ
انگلش کی خبریں ہی سن رہے ہو اور کچھ نہیں ہے. اگر آپ اخبار بھی پڑھتے ہو نا تو سوچ سمجھ کے پڑھ رہے ہوتے ہو, اس کو بھی اپنی زبان میں لے آتے ہو. کسی نے کبھی کوئی سندھی نے کوئی پشتو کا اخبار پڑھا ہے؟ کیوں نہیں لیتا وہ؟ اس کو پتا ہے کہ میں سمجھوں ہی نہیں. اس کو کہیں گے یار یہ اخبار پڑھ لے ثواب ملے گا, تو میں وہ کہے گا نا کہ بھائی کیسے ثواب ملے گا. دنیاوی باتوں میں تو آپ کا ذہن وہ اتنا کھل جاتا ہے, 14 طبق آپ کے روشن ہو جاتے ہیں. دینی کام میں آپ کو کوئی سمجھ ہی نہیں آتی ہے. سارا وبال جو ہے نا وہ مولوی کے اوپر تھوپ دیتے ہو کہ مولوی یہ بتا رہا ہے ہمیں. ایسے مت کرو, سیدھی لائن پہ آ جاؤ. جزاک اللہ.